اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو سنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور جتنی سنی خاتون ہیں وہ براہ کرم اس آڈیو کو نہ سنیں، اور وہ سنی بھائی جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس کو ہرگز نہ سنیں۔ اگر آپ یہ سن رہی ہیں یا 18 سے عمر سے کم کے لوگ اس کو سن رہے ہیں تو براہ کرم اس آڈیو کو یہیں روک دیں، کیونکہ آگے اس میں جو میں بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کو سن کر شرم کو بھی شرم آ جائے گی، تو براہ کرم اس آڈیو کو یہیں روک دیں آپ لوگ۔ حضرات، تو جیسا کہ ایک مذہب ہے، دھرم ہے دیوبندیت، جس کے فاؤنڈر قاسم احمد نانوتوی صاحب تھے جو نانوتا میں پیدا ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو ان اونچی معروف جو دیوبندی شخصیت ہیں ان کی کچھ حکایت بیان کرنے لگا ہوں، اس کو سماعت فرمائیے۔ حضرات، نمبر 1 سے شروعات کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی، جنہیں حکیم الامت بھی کہتے ہیں دیوبند والے، ان کے مرید نے تھانوی سے کسی بات کا اظہار فرمایا۔ دیکھ لیجئے تھانوی کی سیرت پر لکھی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا اسکین انشاءاللہ اس میں آپ سب کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، اس کو دیکھتے رہیں تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ یہ ہمارے گھر کی کتابیں ہیں یا ہم نے ان کتابوں کو گڑھا ہے، ان کہانیوں کو گڑھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر واضح ہے۔ حضرات، ایک مرتبہ عشق کے جوش میں حضرت والا سے جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا، حضرت، ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہداری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ کون لے جا رہے تھے؟ تھانوی صاحب۔ یہ سوال ان کے مرید نے کرا۔ فرمایا، کہیے۔ گائے شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کاش میں عورت ہوتا حضور اور آپ تھانوی صاحب کے نکاح میں ہوتا۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے بھائی، اور فرماتے ہیں کہ محبت ہے، ثواب ملے گا، یہ فرما کے آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ حوالہ اشرف السوانے، جلد 1، صفحہ نمبر 2 اور جلد 1 اور 2، صفحہ نمبر 64۔ اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ چلیں دوسرے قصے پہ آتے ہیں۔ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کو اپنے اولاد کی طرح چاہتا ہے، مگر کیا کیے دیوبندیوں کے حاکم کا جو اپنے ہی شاگردوں پر غلط نظر رکھتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرے میں جہاں میں تنہا ہوتا ہوں کسی نئے عمر لڑکے کو نہ بھیجیں، مجھے اپنی نفس پر اعتماد نہیں۔ استغفر اللہ۔ مجلس حکیم الامت، حیرت ہوتی ہے دیوخانی بدعتیوں پر ایسی گندی واہیات ملفوظ کو بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ خیر، اچھا وہ لکھ دیا کیونکہ وہ چھپا نہیں۔ خیر، اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا تھانوی کے کمرے میں غلطی سے چلا گیا ہوگا تو اس کا کیا انجام کیا ہوگا حکیم الامت صاحب نے۔ قصہ نمبر 3۔ اشرف علی تھانوی اپنے ماموں کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے تھانوی بدعتی کے ماموں سے کانپور میں واز کرنے کے لیے کہا، مگر اس پر تھانوی کے ماموں نے کیا جواب دیا، تھانوی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ کہا کہ خاں صاحب، میں واز صلاح کر کجا من خراب کجا،
پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، مطلب جو انتظامیہ والے تھے، سمجھتے کہ ایسا طریقہ ہوگا کہ انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر، مادر ذات ہو کر بازار میں نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے اضواء تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے استغفر اللہ، اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ یہ لکھا ہے ملفوظات حکیم الامت جلد 9 صفحہ نمبر 212۔ ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ دیوبند کے بدعتی کتنی گندی خواہشات رکھتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ عمل کیا گیا ہوگا ان پر جو چھپا نہیں ہے۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ بے حیا بش ہرچے خواہی کون دیوبندی بدعتی دھرم کے امام رشید احمد گنگوہی کا ایک بےہودہ واہیات واقعہ۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرت بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے۔ گنگوہی نے حضرت تھانوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ نانوتوی کچھ شرما گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت ہو کر لیٹ گئے۔ پوزیشن دیکھیے بھائی، کمال کی ہے۔ حضرت بھی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تقسیم دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ غور کریے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو، لوگ کہیں گے، کہنے دو۔ ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء صفحہ نمبر 228۔ دیکھ رہے ہیں بھائی ان گندوں کی گندی حرکت۔ اب جو سر عام کچھ زیادہ موقع نہ ملا تو گنگوہی جی نانوتوی کو خواب میں لے آئے اور کیا کیا کیا، یہ تزکیۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 342 ملاحظہ فرمائیے۔ اب چلیے چلتے ہیں 5ویں قصے پر۔ آپ نے ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء پیج نمبر 228 پر پڑھا ہوگا کہ گنگوہی نے نانوتوی کو چت کر کے لٹا دیا، اور اس پر نانوتوی نے گنگوہی کو میاں کہہ کر روکنے کی کوشش بھی کی، مگر کیا کیجیے، گنگوہی صاحب کی عشق بازی کا وہ اپنی جو ان کی خواہش کی تکمیل اپنے خواب میں پوری کر لی، جنہیں گنگوہی کہتا ہے، میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب عروس یعنی کہ دلہن کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ جس طرح زن شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تزکیۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 342۔ توبہ توبہ، کیسی کیسی حرکتیں، اور وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ بھی دیا صاحب۔ مسلمانوں، کیا آپ ایسا خواب اپنے دوست یا اپنے استاد، امام یا تعلق سے دیکھنا پسند کریں گے؟ یقیناً ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ تو ایسوں سے دور رہیے جن کے اکابر کی ایسی واہیات واقعات خود اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھ رکھے ہیں۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے پیج کا اوریجنل۔ چلیے اب اگلے قصے پہ چلتے ہیں۔ دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی بدعتی کے ملفوظ بڑے کمال کے ہیں، اور ایسے کمال کے کہ نابالغ پڑھ لے تو بالغ ہو جائے، اور اپنے فاحش ملفوظ میں تھانوی بدعتی لکھتے ہیں، لوگ کیفیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں، تو فاحش یعنی گندی جو باتیں ہوتی ہیں بات، مگر تو اس لذت کی طلب پر کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو ماضی میں ہے۔ اب ماضی کیا ہوتا ہے یہ سب آپ کو پتا ہوگا، میں اس کو اور واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں پتا ہوگا تو کسی سے پوچھئے گا۔ بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، ماضی نکلے گا، بہت مزہ آئے گا۔ کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ، صفحہ نمبر 505۔ یہ کمال تھے بھائی تھانوی صاحب کے۔ ایسے ہیں دیوبند کے حکیم صاحب جو منہ کھلتا ہے تو فحش اور گندی بات ضرور بولتے ہیں۔
ایسے واہیات مولویوں کی کتب سے اپنے گھر کو پاک رکھیے. آپ لوگ ایسوں سے دور رہیں جن کے پاس اخلاق نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. دیوبندی دھرم کے مولوی اشرف علی تھانوی بدعتی صاحب اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، لوگوں نے لذت کو مقصود سمجھ رکھا ہے. یہ شرک صریح ہے. تاریخ میں اگر لذت ہی مقصود ہے تو بیوی کو بغل میں لے کر ذکر کیا کریں. واللہ یعنی اللہ کی قسم کھائی بہت لذت آئے گا. ایک ضرب ادھر ہو اور ایک ضرب ادھر ہو. ملفوظات حکیم الامت جلد 17 صفحہ 118. کچھ ایسے ہی گندے جملے کمالات اشرفیہ صفحہ نمبر 505 پر بھی تھانوی کے کہے ہوئے موجود ہیں. اب بتائیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قصہ نمبر 8. قرآن پاک میں اللہ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پیارے صحابی سے فرماتے ہیں، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب میں درج ہے. اب مگر دیوبندی کی دھرم کی تعلیمات بھی دیکھیے. دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا. میں نے کہا کیا مزہ ذکر میں؟ کہاں، مزہ تو ماضی میں ہے. استغفر اللہ. مطلب ایک ان کے مرید نے کہا یا ایک شخص نے کہا کہ حضرت ذکر میں لذت نہیں آتی. تھانوی صاحب نے کہا اما چھوڑو میاں، ذکر میں مزہ کہاں، مزہ تو ماضی میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلے لگانا بوسا کے وقت خارج ہوتی ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے ہو. ملفوظات حکیم الامت جلد 6 صفحہ نمبر 61. یہ ہیں دیوبندی تبلیغی جماعت کے حاکم صاحب جو ذکر پاک کو اپنی گندی سوچ سے کچھ بنا دیا. معاذ اللہ. آگے بڑھتے ہیں. دیوبندی بدعتی مولویوں کی مجلس کیسی ہوتی ہے اور کس طرح کے سوال ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے. مولوی رشید احمد گنگوہی کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک نئی عمر کے ینگ دیہاتی بے تکلف پوچھ بیٹھا کہ حضرت جی عورم کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے. اب اس پہ جواب سنیے. اللہ رے تعلیم سب حاضرین نے گردنیں جھکا لی. مطلب جتنے وہاں لوگ موجود تھے ان لوگوں نے سوال پہ شرمسار ہو گئے، گردنیں جھکا لی. مطلق چین باجبین نہ ہوئے بلکہ بے ساختہ فرمایا. اب یہاں پر جن سے سوال کیا گیا تھا، کس سے سوال کیا گیا تھا؟ رشید احمد گنگوہی صاحب سے. انہوں نے فرمایا کیسے میں کہوں ان جملوں کو اپنے منہ سے، مجھے تو شرم آ رہی ہے لیکن پھر بھی مجھے بتانا ہے تو میں بتاؤں گا. جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے. معاذ اللہ. تزکیۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 131. اگلا قصہ. بڑے بزرگ فرماتے ہیں انسان کا دل و دماغ ٹنکی جیسا ہوتا ہے، مطلب ٹنکی کی طرح ہوتا ہے، اور ہمارا منہ ٹوٹی کی طرح ہوتا ہے. جو دل میں ہوگا وہی زبان سے بھی ادا ہوگا. تھانہ بھون کے بدعتی مولوی اشرف علی اپنے ملفوظ میں لکھتے ہیں، کسی حافظ جی کا قصہ ہے. شاگردوں نے کہا حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے. کہنے لگے اچھا ہمارا بھی نکاح کر دو. انہوں نے کوئی عورت تلاش کر کے نکاح پڑھوا دیا. حافظ جی پہنچے اور رات بھر روٹی لگا کر کھائی، مگر مزہ کیا. مزہ کیا آتا؟ صبح کہنے لگے لوگوں کہتے ہیں بڑا مزہ ہے، ہمیں تو نمکین روٹی کے برابر بھی مزہ نہیں آیا. ملفوظات حکیم الامت جلد 20 صفحہ نمبر 94. بے حد ہی گندا ہے، اس کو ہم الیبریٹ کر کے یعنی کہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، میرے پاس لفظ نہیں ہے. اگلا قصہ سنیے. عاشق الہی بدعتی دیوبندی لکھتے ہیں، زمین جلال بدی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلاں رنڈی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کر لے. اس نے کہا میاں میں بہت گناہگار ہوں، کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اس سے لا کر عین جب وہ سامنے آئی تو میاں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آتی تھی؟ اس نے
کہا حضرت شرم آتی تھی. تو میاں صاحب نے کہا تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے رنڈی. یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر غصے میں استغفر اللہ، کرنے والا کون، کرانے والا کون، یہ اس رنڈی سے وہ کہہ رہے تھے. بہرحال وہ غصہ ہو گئی، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی ہوں. اس نے کہا میں گناہگار ہوں لیکن میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی ہوں. یہ ایک رنڈی نے کہا. تزکیۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 306 اور 307. استغفر اللہ. اب بتائیے آپ، یہ ہے دیوبند کا کالا مذہب جو کہ چھپا ہوا تھا لیکن چھاپ دیا اس لیے یہ اب چھپا نہیں ہے، وہ پبلک کے سامنے آئے گا. اگلا قصہ سنیے. اشرف علی تھانوی بدعتی کو دیوبند کے تمام جہلا حکیم الامت کہتے ہیں، مگر یہ کیسا حاکم ہے کہ جب منہ کھولتا ہے تو واہیات گندی چلر باتیں ہی بولتا ہے. اپنے ملفوظ میں کہتا ہے میں ذرا آرام کر لیتا تھا، با موجود ہوئے کون آرام کرنے دیتا ہے. راندے بیٹھائے جب رنڈوے بیٹھنے دائیں ملفوظات حکیم الامت. رنڈیاں بیٹھیں جب بائیں اور رنڈوے بیٹھے دائیں، یہ انہوں نے لکھا ہے. رنڈے اور رنڈیاں دائیں بائیں بیٹھے ہو تو کون آرام کر سکتا ہے. حکیم الامت صفحہ نمبر 148. یہ ہیں دیوبند کے حاکم صاحب جو خود کو رنڈوا اور اپنے چاہنے والوں کو رنڈی کہہ رہے ہیں. کیا کسی سچے پکے مسلمان کی ایسی بولی ہو سکتی ہے؟ فیصلہ خود کریے آپ. تیسرا 13 نمبر سنیے. اب ایسا نہیں کہ صرف یہی 3 اس میں شمار ہیں، ان کے کافی مولانا اس میں شمار ہیں. سنیے. بدعتی فرقے کے مولوی ابو الحسن اعظمی دیوبندی نے اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی بدعتی کو یہ سب واقعے پسند تھے. تھانوی کی پسند کا ایک واقعہ ملاحظہ کریں. ایک تیلن سے کسی نے پوچھا، تیلی نہیں ہوتے ہیں تیلی، وہی ایسی تیلن تھی. کسی نے پوچھا تیرا میاں کہاں ہے؟ وہ چونکہ نئی دلہن تھی، نئی شادی ہوئی تھی اور رواج ہوتا ہے کہ باہری لوگوں سے بات نہیں کرتی ہے نئی دلہن، جس کے لیے منہ سے بولنا عیب ہے. اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھایا اور پیشاب کیا اور پیشاب کے بعد اسے پھان گئی. مطلب یہ تھا شوہر دریا پار گیا ہے. حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات صفحہ نمبر 138 میں لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ درج اور لکھنے والے ہیں مولوی ابو الحسن اعظمی دیوبندی صاحب. یہ تھانوی صاحب کے پسندیدہ واقعے ہیں کہ تیلن آئی اور تیلن سے کسی نے پوچھا بھائی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ نئی دلہن تھی، غیر سے بات نہیں کرتی تھی، تو بولے کیسے؟ تو اس نے پیشاب کیا اور اس کو پھلانگ گئی. تو وہ سمجھ گئے کہ دریا پار گیا اس کا شوہر. آگے سنیے. دیوبندی فرقے کے جو امام البدت مولوی اشرف علی تھانوی نے اوروں کے لیے کتاب لکھی جسے اس نے بہشتی زیور کا نام دیا ہے. تعجب یہ ہے کہ اس نے کتاب عورتوں کے لیے لکھی، مگر جب آپ کھول کر دیکھیں گے تو آپ گھر میں اگر آپ کے گھر میں اگر یہ کتاب غلطی سے آ گئی ہوگی تو بھی آپ اس کو نکال کے باہر کر دیں گے. تھانوی عورتوں کے لیے لکھی کتاب میں مردوں کے ازواج تناسل کو لمبا کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں. سنیے بھائی. طلائع مقوی اعصاب اور عضوے میں درازی اور فرباہی لانے والا چینٹا بڑے بڑے 7 عدد قبرستان سے لائیں. چینٹے 7 لے آئیں قبرستان سے. ایک ایک کو مار کر فوراً 2 تولہ روغن جمبیلی خالص میں ڈالتے جائیں. پھر شیشی میں کر کے مضبوط کے ساتھ اس کو ڈھکن بند کر کے 1 دن اور 1 رات کی بکرے کی مینگنیوں میں دفن کر دیں. چیٹے مار کے لائیں قبرستان سے. اس کے بعد اس کو فلاں چیز میں ملائیں، ڈبیاں بند کریں اور اس کو بکری کی مینگنی میں دفن کر دیں. اس کے بعد پھر نکال کر خوب رگڑ کے جو چیٹے تیل میں جب مل جائیں گے تو پھر نیم گرم ملیں. ترتیب ملنے کی یہ ہے کہ پہلے جو عضو ہے اس کے موٹے کپڑے سے اس کو خوب ملیں. جب سرخی پیدا ہو جائے فوراً یہ تیل مل کر چھوڑ دیں. 15-20 روز ایسا کریں، پھر آپ فرق دیکھیں. بہشتی زیور صفحہ نمبر 736 میں یہ واقعہ درج ہے.
یہ وہ کتاب ہے جس کا نام بہشتی زیور نہیں، تھانوی کے کامسوتری تیور رکھ دینا چاہیے۔ چلیں آگے بات کیا پڑھیں۔ 15واں، بزرگان دین کے جب ہم ملفوظات پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں، مگر جب اشرف علی تھانوی بدعتی دیوبندی کے ملفوظات کو جب پڑھا جاتا ہے تو اکیلے میں بھی شرم آنے لگتی ہے۔ حقیقت یہ اس وقت مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ کہیں عورت کی شرمگاہ کا تذکرہ تو کہیں مرد کی شرمگاہ کا ذکر، کہیں گدھے کے عضو تناسل کی باتیں تو کہیں ماموں کے دبر کا واقعہ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملفوظات کسی مولوی کے ہیں یا کسی گنڈے موالی کی باتیں۔ ایک ملفوظات میں تھانوی صاحب کہتے ہیں، ایک صاحب نے غلط فہمی کی وجہ سے پوچھا تھانوی کے پاس، رنڈی تو کوئی نہیں آتی؟ فرمایا کہ رنڈے تو آتے ہیں، وہ تو ایک ہی ہیں، چاہے رنڈے ہوں یا رنڈیاں۔ ملفوظات حکیم الامت جلد 16 صفحہ 161۔ کیا آپ نے سوچا ہے یہ رنڈی اور رنڈے کسے کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ اپنے چاہنے والوں کو رنڈی اور رنڈے کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بدعتی مولوی تھانوی دیوبندی تبلیغی کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ یہ کتنا گندا ہے، اور یہ اپنے چاہنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے، رنڈی اور رنڈوا کہہ رہا ہے، رنڈا۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیں۔ دیوبندی بدعتی مولوی قاسم نانوتوی کا ایک واقعہ اشرف علی تھانوی بدعتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ ایک دفعہ چٹا کی مسجد میں ایک مولانا فیض الحسن صاحب استنجے کے لیے لوٹا تلاش کر رہے تھے، اور اتفاق سے سب لوٹوں کی ٹوٹیاں جو تھیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ فرمانے لگے کہ توبہ، سارے لوٹے جو ہیں وہ مختون ہی ہیں حضرت۔ مطلب قاسم نانوتوی سے فرمایا ان صاحب نے کہ سارے لوٹے جو ہیں وہ مختون ہیں۔ ہنس کر فرمایا کہ پھر آپ کو تو بڑا استنجا نہیں کرنا ہے، مطلب گویا مختون سے کیا ڈر ہے، مطلب مختون سے کیا ڈر ہے، آپ کو کوئی بڑا استنجا تو کرنا نہیں ہے۔ حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 152 پہ قصہ درج ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نا کہ تھانوی جو تھے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اب سنیے، وہ کہہ رہا تھا کہ لوٹے مخنث ہیں، تمہیں کس بات کا ڈر؟ ویسے بھی تم کو یعنی کہ دیوبندی مولوی کو بڑا استنجا یعنی حگاس کرنے تو جانی نہیں ہے کہ جگہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا نانوتوی صاحب لوٹے کی ٹوٹیوں سے ایسا کیا کام لیتے تھے جس سے انہیں ایسی بات کہنی پڑی۔ افسوس کہ ایسی ڈبل باتوں کو دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ آئیے 17ویں نمبر کا قصہ سنیے۔ دیوبندیوں کے عشق کی کہانیاں بہت سنی ہوں گی، چلیں ایک یہ بھی قصہ ملاحظہ کر لیجئے۔ مردوں سے مردوں کا نکاح اور میاں بیوی والے خصوصی حرکت بھی ان لوگوں کے خوابوں میں ادا کرتی ہے۔ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، مولانا منصور علی خان صاحب مرحوم دیوبندی بدعتی مراد آبادی نانوتوی کے تالامیزہ میں سے تھے۔ طبیعت کے بہت پختہ تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بھی مجھ سے نقل فرمایا کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا۔ سنیے صاحب، لڑکے سے عشق ہو گیا، اور اس قدر کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اسی کے تصور میں گزرنے لگے، میری عجیب حالت ہو گئی۔ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 196۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، کیا ایسی واہیات باتیں بتانے کی ہوتی ہیں؟ کیا ایسے خیالات لکھنے کے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ لڑکوں سے مردوں سے عشق کی داستانیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ دیوبندی کے ایسے واہیات خیالات کیوں ہیں؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے بھائی۔ ہم تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں، بے حیا باشرچے خواہی کون۔ قصہ نمبر 18۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، اور یہ مثال دیوبندی کتب کو دیکھنے کے بعد صحیح ثابت ہوتی ہے۔ دیوبندی کتب میں فاحش گندی مثالوں کی بھرمار ہے، کبھی ذکر کو ذکار سے تشبیہ تو کبھی پیر و مرید کے پاکیزہ تعلق کو بے حیائی والے رشتے کی مثال۔ اب تھانوی کی کتاب کا ایک حوالہ اور دیکھیے۔ عوام کا اعتقیدہ ہے کہ کیا چیز ہمارے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب اس اعتقاد کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو فحش مگر ہیں، مطلب ہیں تو فحش،
बेकौल चस्पन फरमाया करتے تھے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے جیسے گدھے کا ازوائے مخصوص، بڑھے تو بڑا ہی چلا جائے، بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے، اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں غائب ہو گیا۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ملفوظات حکیم الامت جلد 3 صفحہ 255۔ اب وہ لوگ اپنے عقیدے کی خیر منائے جو خود کو دیوبندی فرقے کا ماننے والے کہتے ہیں، بقول یعقوب نانوتوی اور اشرف علی تھانوی بدعتی کے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ گدھے کے ازوائے تناسل کی طرح ہے، بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا۔ چلیں نیکسٹ عنوان دیکھ کر آپ شاید زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جس نے دیوبندیت کو پڑھا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ ان کی زبان، ان کے خیالات، ان کے عقائد و نظریات کیسے فحش گوئی میں مسرور ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس ٹاپک سے۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت جو ہیں وہ لکھتے ہیں، تھانوی کے ایک ملفوظات میں تھانوی کا ملفوظ لکھا گیا کہ مصنف لکھتا ہے، پھر اشرف علی تھانوی ہنس کر فرمایا کہ میاں نکاح کر لو کہ سب جوش نکل جائے گا، اور اگر تمہاری بیوی بھی تیز ہوئی تو پھر تمہیں باہر ہی کے لوگ غنیمت لگیں گے، وہ تمہاری بیوی تمہارا پورا علاج کر دے گی۔ ملفوظات حکیم الامت صفحہ 113 جلد 16۔ یہ ہیں دیوبندی بدعتی حکیم صاحب کی تعلیمات۔ اس طرح کی باتوں کو یہ بتا دیتے ہیں کسی کی بیوی کے تعلق سے اس طرح کے جملے کہنا کیا اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے؟ یقیناً ایسی تعلیمات دیوبندی دھرم میں تو ہو سکتی ہے، ہمارے اہل سنہ و جماعت سنی بریلویوں میں الحمدللہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہابی دیوبندی دھرم میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگلا سنیے۔ میرٹھ میں حضرت والا کا قیام تھا، سارے شہر کے مرجع اور منظور نظر بنے ہوئے تھے۔ امیر شاہ خان کا بیان ہے کہ ایک مکان تھا جسے بلا خانہ پیر حضرت مولانا یعقوب ٹھہرے ہوئے تھے، اور نچلی منزل میں حضرت والا کی فروغگاہ تھی۔ اسی مکان میں خان صاحب کی روایت ہے کہ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی، اور ہمراہ لا کر اس نے کیا کیا؟ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ اور مولانا قاسم نانوتوی سے کہا کہ میری چھوکری ہے مدت سے بیمار، چلی جا رہی ہے، میری اوقات بسر اسی پر ہے، آپ تعویذ دے دیجئے یا دعا کر دیجئے۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ یہی سننے کی توقع رکھتے ہیں کہ جھڑک کر نکال دی گئی ہوگی، کم از کم اپنی علمی پوزیشن کی حفاظت ہی کے لیے صحیح موقع اسی کا تھا کہ دھتکار کر باہر نکل جانے کا حکم اس کو دیا جاتا۔ واقعہ بڑا ہے بھائی، سوانح قاسمی 475۔ افسوس کہ اس کو تعویذ دی گئی، اور وہ رنڈی اپنے کمائی کی مٹھائی بھی دیوبندی مولوی کو دے کر چلی گئی، اور مولوی صاحب نے وہ کھا بھی لی۔ آئیے اب نیکسٹ۔ دیوبندی حکیم المریض الامت مولوی اشرف علی تھانوی بدعتی فحش مثالیں دینے میں کوئی مثال نہیں چھوڑی۔ اگر فحش گوئی پر کوئی ایوارڈ ہوتا تو وہ 100% تھانوی صاحب کو ملتا، لیکن ہم دیں گے، ابھی دیں گے، اسی کلپ کی لاسٹ میں دیں گے۔ ملفوظات میں بدعتی تھانوی کی زبان و مثال دیکھیے۔ کسی بےحیا دیوبندی نے تھانوی سے پوچھا، حضرت یہ جو پستان ہوتے ہیں یعنی کہ بریسٹ بھی نہیں چھڑواتے، یعنی لذت جسم کو نہیں ترک کرواتے، بلکہ صرف ان حمق کو منع فرماتے ہیں؟ اس پر تھانوی نے فرمایا کہ میں پستان تو نہیں چھڑواتا، لیکن سی پستان چھڑواتا ہوں، یعنی سگے پستان، یعنی ڈاگ بریسٹ، یعنی ماسی سی پستان، دراصل ساگے پیتستان چن کے لسوڑے کے موٹے موٹے دانے ایسے ہوتے ہیں جیسے پستان سگ، جیسے کتے کے پستان، اس لیے اس کو سگے پستان کہتے ہیں۔ صفے پستان کا مخفف سی پستان کر لیا۔ ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر 189 جلد نمبر 16۔ یہ بھاشا کتنی ٹف تھی، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو سمجھائیں، کسی اور سے سمجھیں کہ انہوں نے کیا کہنا چاہ رہے تھے تھانوی صاحب۔ آگے سنیں، نیکسٹ سماعت فرمائیے۔ دیوبند کی درس ختم نسوانی، پھر دیوبندی کی پریشانی۔ دیو کے بندوں کو کب کہاں
کیا بولنا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اوروں کی کتب میں مردوں کے مسائل اور اوروں کی کتب میں کچھ. اشرف علی تھانوی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، ایک ہمارے ہم سبق تھے، عورتوں نے ان کے وطن میں ان سے واز کے لیے کہا. واز میں آپ نے یعنی دیوبندی کے جو بدعتی تھے انہوں نے کہا عورتوں کو بھی ختنہ کرانا چاہیے. یہ سن کر عورتیں بہت بگڑ گئیں اور ان کو خوب گالیاں سنائیں کہ اپنی ماں کی ختنہ کرا، اپنی بہن کا ختنہ کرا. انہیں پیچھا چھڑانا مشکل پڑ گیا تھا صاحب. ملفوظات حکیم الامت جلد 1 صفحہ نمبر 266. تو یہ واز کرنے گئے اور وہاں عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ختنہ کرانا چاہیے. سنائی گئیں بھائی گالیاں پھر عورتوں نے. آگے سنیں. اشرف علی تھانوی بدعتی کی تحقیقات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. ویسے تو پوری دیوبندی فرقے کی تحقیقات پر ایک الگ کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. گنگوہی نے عورت کی شرمگاہ پر تحقیق کی اور کہا کہ گیہوں کے دانے کی طرح ہوتی ہے. اب تھانوی بدعتی بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے بھائی. آپ خود ملفوظات حکیم الامت میں تھانوی کی تحقیق دیکھ لیں کیا لکھا ہے. ایک چھوٹا بچہ ننگا کھڑا ہوا تھا. حضرت تھانوی نے اس سے مزاج کی باتیں کی اور فرمایا کہ فطری بات ہے کہ لڑکوں کا ننگا ہونا برا نہیں معلوم ہوتا، لیکن لڑکیاں ننگی بہت ہی بری معلوم ہوتی ہیں. مجھے تو لڑکیوں کا ننگا دیکھ کر بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے. ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر 227 جلد نمبر 17. بچپن میں یہ بھی ننگا گھومتا ہوگا. آگے سنیں. تھانہ بھون کا مولوی یا کام شاستری، یہ ایک مسلمہ سچائی ہے کہ جس کا دل و دماغ گندا ہوتا ہے اس کی زبان سے بھی وہی الفاظ مثالیں نکلتی ہیں. دیوبند کے بدعتی مولوی اشرف علی تھانوی نے پیر و مرید کے پاکیزہ رشتے کو بھی نہیں بخشا. کہتا ہے جس طرح جو صحبت بڑو زوجین کے شہاوت کہ ہو اس سے نسل نہیں چلتی. عورت مرد کو شہاوت ہونی چاہیے، چنانچہ توقف انزلین دونوں طرف سے اسپرم نکلنا چاہیے، شرط ہے. حمل یعنی کہ پریگننسی کرا پانے کے لیے ملفوظ حکیم الامت جلد نمبر 16 صفحہ 140. استغفر اللہ، یہ کیا آدمی تھا. آگے سنیں. دیوبندی کے حکیم الامت صاحب بڑے محقق تھے. ان کو بہت سارے علوم کا علم تھا، جن میں ایک حجامت کا بھی تھا، جس کا ثبوت تھانوی کے ملفوظات میں بھی لکھا ہے. کانپور میں مشہور مولوی صاحب سے ایک صاحب نے جو بہت موٹے تھے اور جن کا پیٹ آگے کو بڑھا ہوا تھا یہ پوچھا کہ موئے زیر ناف شرمگاہ کے بال کس طرح نکالا کروں، کیونکہ پیٹ باہر ہے، بڑھ جانے سے وہ موقع جو ہے مجھے ملتا نہیں، نظر نہیں آتے. اب ڈر ہے کہ استورا کہیں ادھر ادھر نہ لگ جائے. اس پر مولوی صاحب نے بتلایا کہ اپنی بیوی سے بال اتروا لیا کرو. پھر انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا، لیکن ان مولوی صاحب کا جواب مجھ کو نہیں بتلایا تھا. میں نے کہا کہ چونا اور کوئی چیز ہوتی ہے ہتال، اس کو لگا کر نکلوا لیا کرو بال، خود بخود جھڑ جائیں گے. ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر 267 جلد نمبر 17. یہ 90 بھی تھے بھائی. حجام بھی تھے. آگے سنیے. دیوبندی کا نام نہاد علماء کا طریقہ کار دیکھیے. بات جب بھی کریں گے منہ سے فحش ضرور بکیں گے. دیوبندی بدعتی گھرانے کے مولوی زمین علی جلال آبادی کے تعلق سے تھانوی کہتا ہے حضرت حافظ زمین صاحب بڑے تیز تھے، بہت تیز تھے. ان کی اور ہی شان تھی. انہوں نے جو یہ قصہ دیکھا تو للکارا کہ تم خود رات بھر بیوی کو بغل میں لے کر سوتے رہتے ہو، تمہیں کیا خبر ہے؟ یہ بیچارے اللہ والے رات بھر اللہ اللہ کر کے آنکھیں پھوڑتے ہیں. ملفوظات حکیم الامت جلد 17 صفحہ نمبر 109. یہ وہی ضامن علی جلال آبادی ہیں جو رنڈیوں کو مرید بنایا کرتے تھے. انہی صاحب کے منہ پر رنڈی نے پیشاب کرنے کی بات کی تھی. اسکین سامنے ہے. آگے سنیں. اشرف علی تھانوی کے بدعتی ماموں کے گندے ارادے اس واقعے کو شادی شدہ لوگ بہت جلد سمجھ جائیں گے. واقعہ ہے اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ماموں شوکت علی صاحب بڑے ظریف تھے. ایک طالب علم کو بلایا کہ یہاں آؤ کچھ کہنا ہے.
جب وہ آئے تو خود دوسری طرف چلے گئے اور کہا یہاں آؤ. پھر جب وہ طالب علم وہاں پہنچا تو پھر کہیں اور چلے گئے. جب وہ طالب علم وہاں پہنچا تو ان سے کہا کان کو پاس لاؤ، اور چپکے سے کان میں کہا کہ آج ابر ہو رہا ہے. آج ابر ہو رہا ہے. وہ طالب علم بیچارہ بولا استغفر اللہ، آپ نے اس بات کے لیے مجھے اتنی دیر ادھر ادھر پھرایا. ملفوظات حکیم الامت جلد 18 صفحہ نمبر 97. اب بتائیے حضرت، لڑکوں کے بھی شوقین تھے. پہلے بیچارے طالب علم کو دوڑایا، پھر اس سے کہہ رہے ہیں آج ابر ہو رہا ہے. اب ابر ہو رہا ہے کا مطلب میں کیا بتاؤں، آپ سمجھ جائیے. جب کوئی لڑکے کو بلا کے کوئی آدمی کسی لڑکے کے کان میں کہے آج ابر ہو رہا ہے تو اس سے اس کی کیا مراد ہے. آگے سنیں. دیوبندی کے بدعتی مولوی کو عجیب و غریب علوم حاصل تھا بھائی، کہ سر پر پیشاب کرنے کا علم، لاکھوں کو لڑکوں کو ٹکنے کا علم، مردوں کا دولہا بننے کا علم، اور تو اور رنڈیوں کو دیکھ کر رنڈی ہونے کی پہچان کا بھی علم تھا. اور کیوں نہ ہو بھائی، تھانوی خود رنڈوا اپنے آپ کو کہتا تھا. چلیے یہ ایک اور سیکسی واقعہ ہے، ایک عظیم شخصیت کا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. مولانا رشید احمد صاحب طب کے امور دینیا کے لیے نہایت مضیر فرماتے تھے. مطلب طب یعنی کہ میڈیکل، اس کو سمجھ لیجئے نارمل لینگویج میں. ایک راز یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے دیندار ہونے سے فاسق ہو جانے کا قوی شبہ ہے. میں نے خود بعض مرتبہ بعض ادبا کے مطب میں دیکھا ہے کہ رنڈیاں آتی تھیں. ملفوظات حکیم الامت جلد 18 پیج نمبر 129. سوال یہ ہے کہ تھانوی نے یہ کیسے پہچان لیا کہ وہ عورتیں رنڈیاں تھیں؟ دال میں بھائی کالا ہے، کیا پوری دال ہی کالی ہے؟ کیا گھوٹالا ہے بھائی؟ تھانوی کی نظریں صرف رنڈیوں پر رہتی تھیں. یہ تکتا تھا تو رنڈیاں تکتا تھا. چلیں بھائی، قصے تو یوں بہت ہیں، لیکن ایک آخری واقعہ سنا کر پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. آخری واقعہ اور سن لیجئے، لیٹسٹ ہے یہ. دیوبندی عتیق الرحمان گیلانی لکھتا ہے، انیس الرحمان شاہد کی شفاقتیں میرے ساتھ تھیں. پھر مجھے مدرسے میں طلبہ نے بتایا کہ جمعرات کو مدرسے کے جو محتمم کے شہزادے ہیں فحش ویڈیو لے کر آتے ہیں. یہ لیٹسٹ ہے اس لیے ویڈیو آ گیا. لے کر آتے ہیں اور بند کمرے میں اس کو دیکھتے ہیں. جمعرات کو میں موجود نہیں ہوتا تھا. ایک دن جمعرات کے علاوہ بھی وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے. میں ڈنڈا لے کر وہاں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا خیال تھا کہ مولوی خلیل احمد درخواستی نکلیں گے جس کو ایک دو ضربے لگانا بھی مناسب ہوگا. مگر دروازہ کھولا تو مولانا رشید درخواستی اور دوسرے مدرس بھی اندر سے برآمد ہوئے، جن کی شکلوں کو دیکھ کر جرم انہوں نے کیا تھا شرم مجھے آ رہی تھی. میری دھمکی پر انہوں نے فوراً ویڈیو بند کیا اور کہا آرام سے سمجھاؤ، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. جوہری دھماکہ صفحہ نمبر 35-36. نام بھی سنیے، جوہری دھماکہ میں یہ چیز شائع ہوئی ہے، اسکین آپ کے سامنے ہے، کوئی گھر کی بات نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ کیا ہیں. اگر تھانوی کے دور میں کہیں انٹرنیٹ ہوتا اور پون سائٹس ہوتی تو تھانوی میرے خیال سے اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے مرید تھے، یہ صرف اور صرف ان کو پون کا علم دیا کرتا. یہ اتنا گندا تھا. اور اب اسی کی اب کوئی یہ کہے کہ نہیں چلیے وہ تو گندے تھے، کوئی بات نہیں. اب یہ لیٹسٹ واقعہ ہے، یہ تو جو بھی سامنے اسکین لگا ہے یہ تو لیٹسٹ واقعہ ہے. اب آپ بتائیں کیا دودھ ہے کیا پانی ہے، سب سامنے ہے. اس ویڈیو کو دیوبندیوں کو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ سب کیا لکھ کے گئے ہیں تمہارے مریض الامت صاحب اور ان کے چیلے چپاٹے. یہ رنڈیاں، رنڈوے، بھڑوے، کیا ہے یہ سب؟ کون سا دین ہے بھائی یہ؟ اسی کے ساتھ یہ میٹنگ یہیں ختم ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.